السلام علیکم خواتین حضرات، آج کا موضوع بہت اہم ہے. آپ اس کو سنیے اور اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہوں تو اس کو ضرور آگے بھی بڑھائیے گا. پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کا میڈیا خریدا ہوا ہے. آپ کی رولنگ کلاس جو ہے، جس کو آپ کہہ لیں ایلیٹ کلاس، اس کو بھی خریدا ہوا ہے. آپ کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئل، سب بکے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس ایک چیز تھی، فوج، جس کے خلاف وہ ایک عرصے سے نبر آزما ہیں. اس میں انہیں کافی کامیابی ہوئی ہے. ابھی دیکھیے پچھلے دنوں کچھ جاسوس فوج کے اندر سے پکڑے گئے. شاباش ہے پاک فوج کو کہ اس نے فوراً ایکشن لیا اور یہ پیغام پہنچا دیا پاکستان کے اندرون بیٹھے ہوئے دشمن اور باہر والوں کو کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اب ایک اور بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے پاکستان کے دشمن مل کر کھول رہے ہیں. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو پاکستان سے متنفر کر دو. دیکھیے پاکستان میں جو نوجوان لوگوں کی آبادی جو ہے وہ 60% ہے. وی آر اے ویری ینگ نیشن. یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. لیکن اس کو دشمن کس انداز سے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مصدق ملک صاحب نے، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور حسن نواز، ان کے بیٹے نواز شریف کے، انہوں نے برطانیہ کی ایک کمپنی ہے کیمبرج انالیٹیکا، اس کو پاکستان کا ڈیٹا بیچ دیا $20 ملین میں. دیکھیے ڈیٹا سب سے زیادہ اہم چیز ہے آج کے دور میں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کس پہ بیس کرتی ہے؟ ڈیٹا پہ. ڈیٹا ہی تو ہوتا ہے تو اس کے جو ہے الگوریدم بنتے ہیں. فارمولا سمجھ لیجئے الگوریدم کو، آپ کے اس کے اسپیسیفک وہ کوڈ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں سے اتنے بڑے کام کرتا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ ڈیٹا کی بنیاد پر. ڈیٹا انہوں نے بیچ کے اس کمپنی سے کہا کہ اس یوتھ کو فوج کے خلاف کرنا ہے، عمران خان کے خلاف کرنا ہے، اور ہمیں اقتدار دلانا ہے، آپ ہمیں ووٹ دلائیں. یہ بہت خطرناک بات کی ہے انہوں نے. اس سے زیادہ بڑی دشمنی یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. اب آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ جب یہ حقائق جان چکے ہیں کہ اس چیز کو ڈیفیوز کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے وہ یہ کام کیسے کرنے میں کہاں سے ان کی اسٹریٹجی کیا سمجھنے کی کوشش کیجیے کیا ہوگی. دیکھیے نمبر 1، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی تعداد یوتھ کی بہت ہے اور ان کے مسائل سچے ہیں. پاس کر لیتے ہیں، جاب نہیں ملتی، فیوچر نظر نہیں آتا، انتشار ہر وقت رہتا ہے، پورے ملک میں کیوس رہتا ہے. اور جب ایسے لوگوں کو جو اس ایج میں ہوں، بڑے جس وقت خون جوش مار رہا ہوتا ہے، تو ان کو ذرا سی بھی ٹیڑھ کر کے جو ہے آپ آگے لے جا سکتے ہیں. اور یہ کام یہ کرتے کیسے ہیں؟ یہ کمپنی اس میں ماسٹر ہے اس قسم کے کاموں میں. ہمارے ہاں امریکہ میں الیکشن میں بھی انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا رشا کے کہنے پہ. اچھا، یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ پوری ڈیموگرافکس جمع کرتے ہیں، آپ کی پسند ناپسند کو جانتے ہیں، آپ کی ڈیموگرافکس جانتے ہیں، پھر اس کے حساب سے یہ ایڈز بنواتے ہیں، فیک نیوز چلواتے ہیں، یہ پیڈ انٹرویوز کرواتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ میسو کیمپین چلاتے ہیں کہ یہ اگر نعوذ باللہ کسی کو جھوٹا نبی وہ کر دیں تو 20% لوگ اس پہ یقین کر لیں. ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ ذہن کو دیکھیں، انسان کے پاس کیا ہے؟ ذہن ہی تو ہے. باقی تو سب کچھ جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، ان کی بھی ایسی خواہشات ہوتی ہیں. یہ دماغی تو ہے، اور اس دماغ کو انہوں نے کنٹرول کر کے امریکہ میں الیکشن کے رزلٹ بدلوا دیے تھے. اب ایک لمبی بات ہے، میں آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کر سکتا اس مختصر سے وقت میں. پاکستان میں ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے. پاکستان کے پاس یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو وہی نہیں ہے، فیسلٹیز ہی نہیں دیکھنے کی، نہیں. 170 ملین فونز ہیں پاکستانیوں کے پاس. 70 ملین جو ہیں وہ ہائی بینڈ فریکوینسی پہ ہیں فون جو ہیں، اور گاؤں ہر جگہ وہ چیزیں موجود ہیں. یعنی ان کے لیے رن وے موجود ہے ٹو لینڈ. یہ لینڈ کر سکتے ہیں دماغوں میں. آج جو دور ہے وہ میں نے کہا نا کہ وہ 5th جنریشن کی بات کرتا ہے، کوئی 4th جنریشن کی. تو یہ 5th جنریشن کیا وار کیا ہوتی ہے؟ یہ پہلی جنریشن وار ہے کہ وہ ذلے لائی آ گئے ہاتھی پہ، دوسری میں توپ ایجاد ہو گئی، تیسری میں جو ہے وہ ٹینک آ گیا، چوتھی میں جہاز آ گیا. یہ 5ویں وار جو ہے
اس میں نہ سپاہی آئے گا، نہ جہاز آئے گا، نہ ٹینک آئے گا. آپ ہی کے درمیان میں سے دشمن پیدا کیے جائیں گے. جو وردی نہیں پہنے ہوئے ہوں گے وہ کس شکل میں ہوں گے؟ وہ ہوں گے فضل الرحمان کی شکل میں، الطاف حسین کی شکل میں، نواز شریف کی شکل میں. اور یہ سارا یہ جو ان کا کنبہ جو ہے یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کرنا چاہتا ہے. انہوں نے پاکستان کا ڈیٹا تک بیچ دیا ہے. اب سلوشن کیا ہے؟ ہم فائٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی امریکنز، خاص کر کے کینیڈین امریکن، یورپین امریکن، جاپنیز پاکستانی امریکن، جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ہمارے پاس بھی یہ ساری فیسلٹیز ہیں. ہم نے یہاں سے بیٹھ کے بھی الیکشن میں اپنا کردار ادا کیا تھا. اپنے متعلق زیادہ کہنا نہیں چاہیے. میں نے ظفر چیمہ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ہم نے بڑا کام کیا تھا پچھلے الیکشن میں، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. لیکن یہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور ڈیفینڈ کرے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو اس میں ہیسیٹنٹ نہ کیجیے گا، اس کو ضرور شیئر کیجیے.